کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر روز جو چھوٹے بڑے فیصلے کرتے ہیں ان کے پیچھے کیا منطق چھپی ہے؟ آج ہم معاشیات کی اسی دلچسپ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ علم صرف پیسے یا کاروبار تک محدود نہیں بلکہ ہماری زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا، تو آئیے بات شروع کرتے ہیں، لیکن کسی پیچیدہ تھیوری یا اعداد و شمار سے نہیں، بلکہ ایک بہت ہی بنیادی انسانی تجربے سے، اور وہ ہے چیزوں کی خواہش کرنا۔ کبھی غور کیا ہے کہ جیسے ہی ہماری کوئی ایک خواہش پوری ہوتی ہے، فوراً ہی کوئی نئی خواہش اس کی جگہ لے لیتی ہے؟ یہ سلسلہ کبھی نہیں رکتا۔ انسان کی خواہشات کا سمندر لامحدود ہے۔ اب اس میں ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ہماری خواہشات کی کچھ خاص خصوصیات بھی ہیں۔ یہ صرف لامحدود ہی نہیں ہے، بلکہ یہ آپس میں مقابلہ بھی کرتی ہیں۔ یعنی ایک وقت میں کئی خواہشیں ہماری توجہ چاہتی ہیں، اور یہ بار بار پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہماری خواہشات کی کوئی حد نہیں تو پھر ہم ہر چیز حاصل کیوں نہیں کر پاتے؟ یہی وہ سوال ہے جو معاشیات کی پوری عمارت کی بنیاد ہے۔ اس ساری کہانی میں جو ایک طرح سے اصل چیلنج ہے وہ ہے کامیابی یا اسکیرسٹی۔ مطلب یہ کہ ہماری خواہشات کو پورا کرنے والے وسائل جیسے وقت، پیسہ یا کوئی بھی مادی چیز وہ محدود ہیں۔ تو بس لامحدود خواہشات اور محدود وسائل کے بیچ یہی جو کشمکش ہے نا، بالکل اسی کا مطالعہ کرنے والے علم کو معاشیات کہتے ہیں۔ بہت شروع میں ایک صاحب تھے، ایڈم سمتھ، جنہیں ہم جدید معاشیات کا بانی بھی کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک معاشیات کا مطلب تھا دولت کا علم، یعنی یہ جاننا کہ قومیں امیر کیسے بنتی ہیں اور یہ دولت آتی کہاں سے ہے۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ سوچ میں تبدیلی آئی، اور معاشیات کا مرکز صرف پیسے اور اشیاء سے ہٹ کر انسانوں پر آ گیا، یعنی وہ لوگ جو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر میدان میں آئے الفریڈ مارشل۔ انہوں نے اس تعریف کو مزید وسیع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشیات صرف دولت کی کہانی نہیں ہے، یہ تو دراصل انسانوں کی، ہماری روزمرہ کی زندگی کی کہانی ہے، اور اس کا تعلق انسان کی فلاح و بہبود سے ہے۔ تو جو سب سے بڑا فرق آیا وہ یہ تھا کہ معاشیات کا فوکس صرف ملکی دولت سے ہٹ کر عام انسان کی بھلائی اور اس کی زندگی پر چلا گیا۔ اب آتے ہیں جدید دور کی تعریف پر، جو پچھلی تمام باتوں کو بڑے شاندار طریقے سے ایک لڑی میں پرو دیتی ہے۔ اور پھر آئے لائنل رابنس، جنہوں نے ایک ایسی تعریف پیش کی جو آج سب سے زیادہ مانی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشیات دراصل انتخاب کا علم، یعنی سائنس آف چوائس ہے۔ انہوں نے بات کو 3 بہت ہی آسان حصوں میں توڑ دیا۔ پہلا، ہمارے مقاصد، یعنی ہماری لامحدود خواہشات۔ دوسرا، ہمارے ذرائع، یعنی ہمارے محدود وسائل۔ اور تیسرا، یہ کہ ان محدود وسائل کے استعمال کے ایک سے زیادہ طریقے ہیں۔ تو یہ ٹیبل بہت اچھے سے دکھاتا ہے کہ معاشیات کی سوچ کیسے وقت کے ساتھ بدلی۔ یہ سفر ایڈم سمتھ سے شروع ہوا، جو یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس کیا ہے، اور لائنل رابنس پر آ کے ختم ہوا، جو یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم انتخاب کیوں اور کیسے کرتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشیات سے بڑی بڑی مارکیٹوں اور بینکوں کا نام نہیں ہے، یہ تو ہمارے ہر اس فیصلے کا نام ہے جو ہم روز کرتے ہیں۔ یہ پورا معاشی مسئلہ دراصل 3 بہت ہی آسان قدموں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ 1، خواہشات لامحدود ہیں۔ 2، وسائل محدود ہیں۔ اور نتیجہ 3، ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے، بس۔ اور یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں اپنے رویے اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا اور واضح نظریہ دیتا ہے۔ تو چلیں اس بات چیت کو یہاں ختم کرتے ہوئے ذرا سوچئے گا، آج آپ نے جو سب سے اہم معاشی فیصلہ کیا وہ کیا تھا؟ صبح ناشتے سے لے کر ابھی تک آپ نے اپنا وقت کیسے استعمال کیا؟ آپ کا پورا دن ایسے ہی فیصلوں سے بھرا ہوا تھا؟